باقر الصدر کی تیسری پشت کے دادا سید صالح کو لبنان کے شہر شہور سے بغداد ہجرت کیے 300 سال گزرے۔ اس طویل عرصے کے دوران میں ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد واپس لوٹ کر لبنان نہیں آیا تھا، لیکن 300 سال بعد سید صالح کی تیسری پشت سے ایک شخصیت لبنان لوٹ کر چلی آئی، اور یہ شخصیت امام موسیٰ صدر تھے۔ لیکن وہ تنہا نہیں تھے جو لوٹ کر اپنے آباء و اجداد کی سرزمین لبنان چلے آئے تھے، بلکہ سن 1962 میں اسی خاندان کے ایک اور چشم و چراغ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین اور اپنے چچا یعنی جناب موسیٰ صدر کے والد گرامی مرحوم صدر الدین صدر کی اولاد سے ملاقات کرنے چلے آئے تھے، اور یہ شخصیت سید محمد باقر الصدر تھے۔ لبنان میں قیام کے دوران ہی سید باقر الصدر اپنے چچازاد بھائی موسیٰ صدر کی بہن آمنہ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ ولایت فقیہ مطلقہ، حوزات علمیہ میں پروان چڑھنے والا امور سیاست کا وہ بیج جس نے صدیوں میں اپنی سیر طے کی اور شیعہ مسلمانوں کے سیاسی نظریے کی تقویت کا سبب بنا۔ ولایت فقیہ امور سیاست کے لیے شریعت کی ایک وسیع چار دیواری کا نام ہے، اور یہی عقیدہ شیعہ مسلمانوں میں عصر غیبت کے بعد سب سے بڑی تحریک اور پھر بعد میں اسلامی انقلاب و حکومت کے قیام کا سبب بنا، جس حکومت کے قیام پر باقر الصدر نے فرمایا تھا، آج انبیاء کا خواب پورا ہوا ہے۔ جو خواب تھا وہ پورا ہوا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہو جائے ہو جائے۔ سید باقر الصدر زندگی بھر جس خواب کی تعبیر کے لیے جیتے رہے وہ پورا ہوا۔ ایک اسلامی حکومت امام خمینی کے ہاتھوں وجود میں آئی۔ اس طرح کے خواب کم ہی تاریخ بشر میں تعبیر پاتے نظر آتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں کہ کتنی فکری تواضع کا مظاہرہ سید صدر امام خمینی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آپ ایران کے کسی بھی دیہات میں چاہیں تو مجھے ایک وکیل کے طور پر خدمت کا موقع دیں، میں حاضر ہوں۔ کیا ہماری پوری تاریخ میں اس قدر کسر نفسی، تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کسی قیادت نے کیا ہے، خواہ قیادت مرجعیت میں سے ہو یا غیر مرجعیت میں سے ہو؟ گزشتہ صدی میں اسلام کے سیاسی تصور کے بارے میں قم اور نجف کے علماء میں حوزی مدارج کے لحاظ سے دوسرے درجے پر فائز علماء بحث و تحقیق کیا کرتے تھے، جبکہ اکثر مراجع تقلید اور دیگر مجتہدین مجتہد کو حاصل ولایت کے دائرے کو صرف جزئی امور جیسے قضاوت اور فتاوی دینے تک محدود قرار دے کر انتظار امام پر اعتماد رکھنے کو کہتے تھے، جبکہ ولایت فقیہ مطلقہ کے اکثر انصار و مددگار عملی طور پر میدان سیاست میں ایسی ولایت جزئی کو ناقابل عمل سمجھتے تھے۔ اہل تشیع میں مرجعیت کا تصور امام زمانہ کی غیبت میں آپ کی نیابت کے طور پر پایا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ فقہا اس نیابت کی حدود کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اللہ کے حضور انسان کی انفرادی ذمہ داریاں اور واجبات جیسے مسائل کے بارے میں شرعی حکم بیان کرنے کے معنی میں مرجعیت تمام علماء کے نزدیک متفقہ امر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مثلا اجتماعی مسائل میں اور خاص کر ملک کی نظم و نسق اور اسلامی حکومت کی تشکیل، مرجعیت اور عوام کے فرائض جیسے مسائل
جو ولایت فقیہ کے نام سے مشہور ہیں، بعض مجتہدین ولایت فقیہ کو اس تعریف کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔ یہاں نجف اشرف سے باقر الصدر نے اپنے فقہی احتجاج کا آغاز کیا۔ یہ احتجاج حکومت اسلامی کی تشکیل کی طرف توجہ نہ دینے اور ولایت فقیہ جزئی کے خلاف تھے۔ باقر الصدر نے روایتی فکر کے خلاف ایک شدید معرکے کا آغاز کیا، اور یہ معرکے امام خمینی کے نجف اشرف کی مسجد انصاری میں حکومت اسلامی کے موضوع پر دیے جانے والے دروس کے ہم زمان تھے۔ میری تحقیق کے مطابق تمام مجتہدین ولایت فقیہ کا نظریہ رکھتے ہیں۔ سید خوئی بھی ولایت فقیہ کا نظریہ رکھتے تھے۔ مجتہد ایسا نہیں جو ولایت فقیہ پر اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ فقہا کے نزدیک ولایت فقیہ کی ادنا ترین حد اسلامی حکم کے نفاذ کی سرپرستی ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین حد ولایت فقیہ مطلقہ ہے، جو ولایت معصومین کا تسلسل ہے، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ کسی بھی مجتہد سے پوچھ لیں، جناب علی آپ مجتہد کو منصب قضاوت پر حق کے ولایت دینے کا نظریہ رکھتے ہیں؟ اس کا جواب مثبت ہوگا۔ اور دوسرا سوال، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے یا نہیں؟ جواب دیں گے واجب ہے۔ تیسرا سوال، جناب علی اگر حالات اسلامی حکومت کے قیام کے لیے موافق ہو جائیں اور عوام اسلامی حکومت کے لیے تیار ہو جائے، کیا اس صورت میں فقیہ پر واجب نہیں ہے کہ حکومت اسلامی تشکیل دے؟ ولایت فقیہ جزئی کے قائل علماء کی رائے کے مطابق اس مجتہد کے لیے اگر حالات موافق ہوں تو اسلامی حکومت کی تشکیل جائز ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ حکم چلانا چاہتا ہے، لیکن اس حکم کے لیے خود سے کوشش نہیں کرنا چاہتا۔ ولایت مطلقہ اور جزئی میں موجود اختلاف رائے کا یہ صرف ایک پہلو تھا۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم نامور مرجع تقلید سید ابو الحسن اصفہانی کے اس خط کو پڑھتے ہیں جو عراق کے بادشاہ ملک فیصل کے نام انہوں نے تحریر کیا تھا۔ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے کہ سیاسی امور میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور ہم نے عراقی عوام کے تمام مطالبات سے صرف نظر کیا ہے، کیونکہ ہم اس کے مسئول نہیں ہیں، بلکہ عوام کی خواہشات اور سیاست کی مسئول آپ کی ذات عالی ہے۔ اس سوچ کے مقابلے میں شہید صدر نے اپنے نظریے میں مجتہد کے کاندھوں پر وسیع تر صلاحیت اور ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا، اور ایک ایسی ذمہ داری کہ جس کے حدود ولایت فقیہ مطلقہ پر جا کر ختم ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح امام خمینی نے عملاً انجام دیا، اور گزشتہ ادوار کی طرح اس صدی میں بھی فقہا کے ایک گروہ نے مجتہد کے خود اپنے آپ اقدامات و امور سیاست میں عمل دخل کی مخالفت کی، اور ان فقہا میں جو باوجود اس کے کہ سیاسی امور میں عمل دخل کیا کرتے تھے لیکن نظریاتی طور پر اختلاف رائے رکھتے تھے۔ ساد النائني الأخوند المازندراني البهبهاني الطباطبائي والمحلاتي شامل ہیں، اور بعض دیگر فقہا جن میں آيات الله العظام الأصفهاني اليزدي الروحاني الميلاني الشهرودي الياسين كاشف الغطاء الخنساري شريعة مداري الجولبايجاني المرعش النجفي الحكيم الخوئي کا شمار ان مجتہدین کرام میں ہوتا ہے جو اس زمانے میں ولایت فقیہ مطلقہ کے اس نظریے کے قائل نہ تھے جس نظریے کو شہید صدر اور امام خمینی نے پیش کیا تھا۔ دونوں نظریوں کے فقہا و مجتہدین کے طرفداروں سے قطع نظر نظریہ ولایت فقیہ مطلقہ اور جزوی کو جب میزان پر تولا جائے تو نظریہ ولایت فقیہ مطلقہ نے عملی طور پر ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ لی،
اور ایک ایسی حکومت کا خواب صدیوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن ٹھیک اس وقت جب امام خمینی اپنی تحریک میں کامیاب ہو کر ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھ رہے تھے، شہید باقر الصدر کی تحریک ظالم نظام حکومت کے ساتھ ایک خونی معرکے اور شہید صدر کے قتل کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور ایک مجرمانہ خاموشی کے ساتھ نجف کی فضا ان کے قتل کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دور حاضر کے شیعہ حوزات میں سب سے زیادہ بحث و گفتگو میں رہنے والی شخصیت آیت اللہ محمد باقر الصدر کے لیے یہ وقت انتہائی تکلیف دہ تھا، اور یہ سوال ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہے گا کہ ایسا کیوں ہوا۔ انقلاب اشرین مختلف سیاسی واقعات اور حکومتوں کی سیاسی کشمکش کے دوران فقہا اور مجتہدین کے سیاسی موقف اور سرد رویوں کی شناخت کے بارے میں تاریخی اعتبار سے ایک اہم مثال ہے۔ انقلاب اشرین کی قیادت کرنے والے تمام علماء، جن میں صف اول پر حجت الاسلام حبوبی تھے اور ان کا تعلق حوزوی درجہ بندی کے اعتبار سے دوسرے درجے پر فائز علماء سے تھا، یعنی وہ مجتہد نہیں تھے، اس وقت کے فقہا و مجتہدین نے انقلاب اشرین کی بھرپور حمایت کی، لیکن انہوں نے خود سے انقلاب کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ انقلاب اشرین کی کامیابی کے بعد جب حکومت تشکیل دینے کا وقت آیا تو ان علماء نے عراق کے بادشاہ ملک فیصل کی طرف رجوع کیا کہ وہ حکومت اور ملکی نظم و نسق سنبھال لیں، اس لیے کہ علماء کو حکومت اور ملکی نظم و نسق چلانے کا تجربہ نہ تھا، اور گزشتہ 1200 سال سے تشیع کی صورتحال ان دینی مسائل میں ایسی ہی رہی ہے۔ البتہ گزشتہ صدیوں میں فقہاء کے نزدیک اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے کسی قسم کا منظم پلان نہ ہونے کی بنیادی وجہ تاریخ کے مختلف ادوار میں اہل تشیع کے خلاف ہونے والی وہ سازشیں تھیں جو اصل مذہب کو ہدف بنا رہی تھیں، اور فقہاء کی زیادہ تر کوششیں اصل مذہب کو محفوظ رکھنے پر صرف ہوتی تھیں۔ اسی وجہ سے مجتہدین اور عوامی رابطے بھی متاثر ہوتے رہے، اور یہی تاریخی پس منظر تھا جو شہید صدر کے سامنے ایک چیلنج بن کر کھڑا تھا جسے وہ توڑنا چاہتے تھے۔ بعض مفکرین کے نزدیک شہید صدر کی تحریک دنیا شیعت کو اس تاریخی جمود سے نکال کر 1200 سال پر محیط سوچ اور مفہوم انتظار کی جامد تصویر پر مبنی ایک انقلابی تبدیلی رونما کرنا چاہتی تھی۔ شہید صدر کی تحریک، ان کی تقاریر، تالیفات اور ان کا صالح اور مرجعیت کا تصور دنیای شیعت پر حاکم اس فکر کی تبدیلی کے لیے تھا جس نے مرجعیت اور عوام کے درمیان وسیع تر فاصلے ایجاد کیے تھے، سب سے بڑھ کر عراقی عوام کو ظالم اور مطلق العنان حاکم وقت کے ظلم کے چنگل سے نجات دلانا تھا۔ کیا شہید صدر اس میں کامیاب ہوئے؟ نجف اشرف نے گزشتہ صدی کے نصف میں علماء کے ایک گروہ کے اجتماعات کو ملاحظہ کیا جو ایک تنظیم کی شکل میں سرگرم تھا، اور اس تنظیم کا نام جمعیت علماء رکھا گیا تھا۔ کسی حد تک یہ مجموعہ حوزہ علمیہ کا رسمی ترجمان کہلاتا تھا۔ سید باقر الصدر کم عمری کی وجہ سے علماء کی اس جماعت کے رکن نہ بن سکے، اس کے باوجود آپ کو جماعت علماء کا عقل مدبر کہا جاتا تھا۔ وہ جماعت علماء کے لیے لکھا کرتے تھے، جس موضوع کے بارے میں ان سے کہا جاتا تھا یا وہ خود جس موضوع کی ضرورت کا احساس کرتے تھے اسے لکھا کرتے تھے۔ ان کی تحریریں جماعت علماء کے نام سے شائع ہوتی تھیں، اور آپ کی تحریروں کا عراقی معاشرے پر بڑا گہرا اثر پڑتا تھا، خاص کر کے اس وقت جب مارکسزم نظریات کا پرچار بھی کیا جا رہا تھا۔ شہید صدر نے جماعت علماء کو اپنا ترجمان ایک فکری و سیاسی مجلہ کے اجرا کا مشورہ دیا،
جسے آیت اللہ الحکیم نے فوراً قبول کیا، اور اس مجلے کی پہلی اشاعت کے مضامین کی ذمہ داری شہید صدر نے قبول کی، اور آپ کے مضامین کا عنوان تھا رسالتنا۔ آپ اس عنوان پر مجلے کی 5ویں اشاعت تک لکھتے رہے، اور اس کے بعد اچانک آپ نے لکھنا بند کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس زمانے میں زیادہ تر لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی خبروں کو قبول کریں۔ بعض گروہوں نے اس کی مخالفت کی، جس کی وجہ ان کی بے شعوری تھی۔ بعض گروہ بعض پہلو قبول کرتے تھے، لیکن بعض پہلو ان کے لیے قابل ہضم نہ تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ جماعت علماء کی فعالیات سے اطراف کے مختلف رجحانات رکھنے والے افراد اپنے لیے خطرات محسوس کر رہے تھے، جن میں بعض پارٹی جو پہلے حوزہ علمیہ کو سیاسی طور پر کمیونسٹ پارٹی کے خلاف اپنا ایک اہم اتحادی شمار کرتی تھی، جب اسے حوزہ علمیہ اور خاص کر جماعت علماء کی طاقت سے خطرہ محسوس ہونے لگا تو بعض پارٹی نے اپنی وفاداریاں بدل دی۔ اس پر اضافہ سید الحکیم کا وہ خط بنا جو شاہ ایران کے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر ایک کڑی تنقید پر مشتمل تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سید صدر نے جس موضوع رسالتنا کا آغاز الزوا کی پہلی اشاعت سے کیا، اس نے عوام میں معاشرے پر حاکم فضا کے حوالے سے کئی قسم کے سوالات اٹھائے۔ الزوا کی 5ویں اشاعت جو 19 اگست بروز منگل سن 1960 کو ہوئی، وہ اشاعت آخری ثابت ہوئی، جس میں سید باقر الصدر نے رسالتنا کی 5ویں قسط لکھی تھی۔ بعض دیگر علماء آیت اللہ شیخ مہدی الشمس الدین، آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ وغیرہ نے بھی الزوا کے لیے لکھا تھا۔ اس کے باوجود سید صدر نے لکھنا بند کر دیا تھا، لیکن ان کے خلاف پروپیگنڈا بند نہیں ہوا۔ اب کی بات ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا تھا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کی قیادت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں ساجی نامی ایک شخص جس نے علماء کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ حزب بعث کا آدمی تھا، اس نے حزب الدعوہ سید مہدی الحکیم اور اسی طرح نجف میں آیت اللہ محسن الحکیم سے ملاقات کی۔ اس کا موقف یہ تھا کہ نجف میں یعنی حوزہ میں کسی سیاسی پارٹی کا ہونا مناسب نہیں ہے، اور بھی بہت سی باتیں۔ آیت اللہ محسن الحکیم بڑے غصے سے اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سید باقر الصدر سے زیادہ حوزہ کے خیر خواہ ہو؟ حوزہ علمیہ نجف اور میدان سیاست میں فعال افراد کا متفقہ فیصلہ تھا کہ اندرونی اور بین الاقوامی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سید صدر کو اپنی سیاسی سرگرمیوں کو کسی حد تک کم کرنا چاہیے، اور اسی طرح حزب الدعوہ کو بھی حالات کی نزاکت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حوزہ علمیہ نجف پر حاکم فضا اس وقت کسی سیاسی پارٹی کے وجود کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سید صدر پر حوزہ کے تمام اطراف سے شدید تنقید ہونے لگی، یہاں تک کہ آیت اللہ محسن الحکیم پر اتنا دباؤ پڑا کہ انہیں مجبوراً باقر الصدر سے کہنا پڑا کہ وہ حزب الدعوہ سے الگ ہو جائیں۔ دوسری طرف حزب الدعوہ کے اراکین کا یہ کہنا تھا کہ سید صدر کے حزب الدعوہ سے الگ ہونے کی ایک وجہ ان کی علمی تحقیقاتی میدان کے لیے خود کو مکمل طور پر آزاد کرنا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی علمی قابلیت کے پیش نظر اکثر افراد ان کو آئندہ مقام مرجعیت عراق دیکھنا چاہتے تھے، اور یہ مناسب نہ تھا کہ مرجع تقلید کسی ایک سیاسی پارٹی سے وابستہ ہو، کیونکہ مجتہد کا تعلق معاشرے کے تمام افراد سے ہوتا ہے۔ میں اس وقت ایران گیا، جب واپس آیا ہوں تو دیکھا کہ میرے لیے ایک سید صدر کی جانب سے خط تحریر شدہ ہے۔ اس پر لکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا فتویٰ دوں جس پر پوری عراقی قوم حزب الدعوہ میں شرکت کرے۔ سید
صدر حزب الدعوہ سے نکل گئے، لیکن میں اور محمد عبداللہ ہادی سبیتی اور عبد صاحب دخیل حزب الدعوہ کی قیادت کے طور پر موجود رہے، اور اس طرح بعض لوگ کربلا میں تھے۔ میں نے رات اپنے اس موقف پر سوچتے گزار دی، اور اس موقف کو اختیار کرنے میں مجھے فخر ہے کہ آیت اللہ محسن الحکیم نے مجھ سے حزب الدعوہ چھوڑنے کا کہا، اور میں سمجھ سکتا ہوں یہ رائے ان کی اپنی رائے نہیں بلکہ شدید دباؤ کی وجہ سے۔ بس میں نے اس وقت سے اپنی تمام تر سرگرمیاں روک دی ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمہ جہت کوششوں کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کو جاری و ساری رکھیں، اور میں آپ کی اس مبارک کوشش کی بھرپور حمایت کروں گا۔ آج تک سید باقر الصدر کے حزب الدعوہ کو چھوڑنے کی وجوہات مکمل طور پر معلوم نہ ہو سکی۔ کیا انہوں نے آیت اللہ سید محسن الحکیم کے احترام کی خاطر کہ انہوں نے انہیں حزب الدعوہ چھوڑنے کو کہا تھا، یا پھر کوئی اور سبب تھا جو ابھی تک راز میں ہے؟ بہت سے افراد شہید باقر الصدر کے حزب الدعوہ کو چھوڑنے کے لفظ پر اعتراض کرتے ہیں، پس کیا ان کا حزب الدعوہ سے نکلنا حزب الدعوہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا، یا پھر یہ صرف ایک حکمت عملی تھی؟ اگر یہ ایک حکمت عملی تھی تو پھر شہید صدر کس حد تک حزب الدعوہ سے وابستہ تھے، اور حزب الدعوہ کی مجلس قیادت سے ان کے روابط کیسے تھے؟ جی ہاں، یہ غلط تعبیر ہے کہ شہید صدر نے حزب الدعوہ کو مکمل خیر بات کہا ہو، یہ غلط بات ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے، شہید صدر حزب الدعوہ میں شامل رہے جب سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، تب سے لے کر شہادت تک انہوں نے صرف حزب الدعوہ، بس 1962 میں صرف اتنی ہی بات ہوئی تھی، انہوں نے کبھی حزب الدعوہ وہ حزب الدعوہ سے نکلے ایسے کہ جیسے نہیں نکلے ہوں۔ علامہ صاحب کیا وہ علامتی طور پر رہے؟ نہیں، وہ علامتی طور پر نہیں بلکہ وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن عہدہ نہیں لیتے تھے، لیکن وہ ہمارے ساتھ تھے۔ شہید صدر حزب الدعوہ کی قیادت سے نکل گئے، لیکن وہ حزب الدعوہ کی قیادتی کمیٹی سے بھرپور رابطے میں رہے۔ یہاں پر اسلامی تحریک عراق کے سامنے کچھ اور اشکالات پیش آئے، اور پوری تاریخ میں اشکالات کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ وہ اشکالات شہید صدر اور حزب الدعوہ کے رابطوں کے حوالے سے تھے۔ اصل میں بحث و جدل حزب الدعوہ کے ڈھانچے اور اس سے مربوط ذمہ دار افراد پر تھی۔ شہید صدر حزب الدعوہ کے فکری و عقلی محور و مرکز تھے، لیکن کیونکہ وہ عمر کے اعتبار سے کافی چھوٹے تھے اور جوان تھے، جس کی وجہ سے بعض دیگر افراد ہو سکتا ہے کہ فکری طور پر شہید صدر سے مختلف انداز میں سوچا کرتے تھے۔ کیا شہید صدر حزب الدعوہ کے قائد تھے، اور کیا قیادتی کمیٹی شہید صدر کے تمام احکامات کی پابندی کیا کرتی تھی؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حزب الدعوہ میں بعض اختلافات خود شہید صدر کی حیات ہی میں اٹھے تھے۔ میں ہمیشہ شہید صدر کے ساتھ قائد کا سا برتاؤ کرتا تھا، کیونکہ وہی حزب الدعوہ کے مؤسس اور محور و مرکز تھے۔ تاریخ کے بعض مراحل میں کچھ اختلافات پیدا ہوئے جو شہید صدر اور قیادتی کمیٹی کے درمیان تھے، اور ان اختلافات کی نوعیت بغیر کسی تقابل کے احمد شاہ مسعود اور ربانی یا عمر سید اور ترابی یا کسی بھی اس طرح کی تنظیم میں جنم لینے والے اختلافات جیسی تھی۔ لیکن اہم ترین اشکال یہ تھا کہ شہید صدر شورا اور ولایت فقیہ کے مسئلے پر زور دیتے تھے۔
يصر بعض الدعاة أن آية الشورى وأمر بعض افراد کا خیال ہے کہ شہید صدر شورا کو سیاسی مفاہمت اور حکومت اسلامی کی تشکیل تک کے لیے ایک بہترین وسیلہ سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال تھا کہ تنظیمی امور کو کسی مجتہد کی سرپرستی میں ہونا چاہیے۔ وليس في عرضها. لیکن تمام افراد اس فکر سے اتفاق نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ حزب الدعوہ کی قیادت شورائی ہونی چاہیے اور کسی بستی میں نہیں ہونا چاہیے۔ بوجهة النظر هذا فإن السيد الصدر بس اس رائے کے مطابق شہید صدر حزب الدعوہ کی قیادتی کمیٹی کے ایک رکن تھے، نہ کہ قائد تھے۔ سید صدر ایک طویل عرصے تک شورائی قیادت کے خواہاں تھے، خواہ اس میں کچھ تحفظات ہی کیوں نہ رکھتے ہوں۔ وہ فردی قیادت کے قائل نہ تھے۔ میں مکمل طور پر ان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا۔ ان کی شورائی قیادت والی فقہی رائے تبدیل نہیں ہوئی تھی۔ میں اس وقت عبدالصاحب دخیل کے بعد مسئولین میں شمار ہوتا تھا اور بہت سے مسائل میں شہید صدر کے پاس جاتا تھا۔ وہ تمام افراد کی رائے حاصل کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے، یعنی وہ شورا کی پابندی کرتے تھے۔ يعني كان هو ملتزم بقرار میں یہاں پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حزب الدعوہ کی کچھ شخصیات کی ذہنیت مجتہد کو نظر انداز کر کے انفرادی طور پر سیاسی امور کو چلانا چاہتی تھی۔ حزب الدعوہ کے تجربات نے ثابت کر دیا تھا کہ بعض افراد کی ذہنیت ایسی تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ وہ ہم ہی ہیں جو مجتہد کو بناتے ہیں۔ اگر باقر الصدر شروع ہی سے نظام سیاست میں ولایت فقیہ کے نظریے کو مرکزیت دے رہے تھے تو پھر حزب الدعوہ کے بعض اراکین اس نظریے کے مطابق عمل کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا شہید صدر نے اپنے نظریے کا کھل کر اس لیے اس وقت اظہار نہ کیا کیونکہ ان کی عمر کم تھی، یا پھر حزب الدعوہ میں موجود بہت سے اراکین اس نظریے سے موافقت نہیں رکھتے تھے؟ اس مرحلے میں سوالات کی تعداد جوابات سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ سید باقر الصدر اسلامی قوتوں کو باہمی چپکلش سے بچانے میں کامیاب ہوئے، اور جیسے ہی سید آیت اللہ الحکیم نے ان سے حزب الدعوہ کو چھوڑنے کے لیے کہا، انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور حزب الدعوہ جیسی نومولود اسلامی تحریک کو اندرونی اختلافات سے بچایا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ حزب الدعوہ کا کام ایک پوری امت کا کام ہے۔ شہید باقر الصدر کی تمام تر توجہ حوزہ علمیہ نجف اور قم کی اس فکر کو توڑنا تھا جو اسلام کے سیاسی پہلو کی طاقت پر شک کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے دوسروں کو ناراض کیے بغیر ان کی اس فکر کو غلط ثابت کیا جو کہتے تھے کہ اسلام صرف ایک عبادی دین ہے، حکومتی اور اجتماعی دین نہیں ہے۔ سن 1963 میں عبد الکریم قاسم کو پھانسی ہو گئی اور عبدالسلام عارف اور باس پارٹی نے انتہائی قساوت قلبی اور شدت پسندی کے ساتھ اپنے مخالفین کا صفایا شروع کر دیا، اور صرف 9 ماہ بعد باس پارٹی نے عبدالسلام عارف کو بھی حکومت سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ عبدالسلام عارف نے حوزہ نجف اور شیعہ عوام کی پناہ لینے کی کوششیں شروع کر دیں، جبکہ اس سے پہلے اس کا رویہ ناقابل برداشت تھا۔ عبدالسلام عارف نے حوزہ علمیہ نجف کی مرجعیت سے اپنے لیے تائید حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔
اسی دوران آیت اللہ محسن الحکیم کی مرجیت دن بدن مقبول ہوتی گئی اور اس میں سید باقر الصدر کا بھی بہت بڑا کردار تھا، باوجود اس کے کہ سید باقر صدر نہ ان کے شاگردوں میں سے تھے اور یہاں تک کہ سید صدر کو آیت اللہ محسن الحکیم کی مرجیت کے زمانے میں عقل مدبر کہا جاتا تھا۔ سن 1963 میں عبدالسلام عارف سے لے کر سن 1968 میں اس کے بھائی تک کے دور حکومت کو عراقی شیعہ تحریک کا سنہری باب تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں گزشتہ حکومتوں کی طرف سے روا رکھے ہوا اور شیعہ تحریک نے عراق کے مختلف میدانوں میں اپنی کمر مضبوط کر لی۔ حزب الدعوہ کے ممبروں کی تعداد بہت زیادہ ہونے لگی اور بالخصوص یونیورسٹی کے طلباء میں حزب دعوہ مقبول ہوتی گئی۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حزب الدعوہ کا خفیہ مجلہ صوت دعوہ کے 1500 کے قریب نسخے صرف یونیورسٹیوں کے نمائندہ اور چنیدہ افراد میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ عاشورہ کے دن طلباء ماتمی دستے نکالا کرتے تھے اور اس طرح حزب الدعوہ کے ساتھ تجدید عہد کرتے تھے۔ حزب الدعوہ نے عراقی عوام میں دینداری اور مرجعیت کے ساتھ روابط کو فروغ دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، اور اگر سید محسن الحکیم کی مرجعیت نہ ہوتی تو شاید حزب الدعوہ یہ سارے مثبت کام نہ کر سکتی۔ حزب الدعوہ لوگوں کے دلوں کو کبھی فتح نہ کر سکتی۔ سید باقر الصدر نے اسی دوران دینی مراکز میں جدت کے لیے بھرپور کوششوں کا آغاز کیا۔ جیسا کہ حوزوی میدانوں میں شیخ رضا مظفر ایک مجدد کے طور پر مانے جاتے تھے، تو اسی زمانے میں سید باقر الصدر نے بھی حوزہ علمیہ کے ارتقاء کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ شہید صدر کہا کرتے تھے کہ حوزے کا موجودہ سسٹم دادا پر دادا کی زبان میں ہے، جس کے ذریعے ہم پوتوں اور پڑپوتوں کو پڑھا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حوزے کو جدید خطوط پر ڈالیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس موضوع پر کافی زیادہ کام کیا ہے۔ شہید باقر الصدر کی 2 کتابوں دروس فی العلم الاصول اور تفسیر قرآن کریم نے اسلوب تدریس کے 2 منفرد اور علیحدہ انداز پیش کیے، اور اسی انداز کو حوزہ علمیہ کے طلباء نے وسیع پیمانے پر اپنانا شروع کر دیا تھا۔ شہید صدر حوزوی طالب علم کو ایک ایسا فرد بنانا چاہتے تھے جو جدید تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی اجتماعی و انقلابی میدان میں داخل ہونے سے پہلے طالب علم کی اخلاقی اور فکری تربیت انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حزب دعوہ کے اراکین اور اپنے شاگردوں کے فکری اور روحانی پہلوؤں پر خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ یہ دنیا در حقیقت ہارون الرشید ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ہارون الرشید سے افضل انسان ہیں، اس سے زیادہ باعمل لوگ ہیں، ہارون الرشید سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو کیا ہمیں بھی ہارون الرشید والی دنیا کی پیشکش کی گئی ہے اور ہم نے اسے ٹھکرا دیا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم ہارون الرشید سے زیادہ بہتر ہیں؟ اے میرے فرزندو، اے بھائیو، اے محترم لوگو، اے فرزندان علی، کیا ہمیں ہارون الرشید کی دنیا کی پیشکش کی گئی ہے؟ امام موسیٰ بن جعفر کی قید و بند کی وجہ ہارون الرشید کی دنیا پرستی تھی۔ کیا ہم نے تجربہ کیا ہے یہ دنیا ہماری طرف بڑھے اور پھر ہم موسیٰ بن جعفر کو قید نہ کریں؟ تک مجھے اس وقت کے اہم ترین لمحات یاد ہیں، وہ آپ رضوان اللہ تعالی علیہ کا وہ خطاب ہے جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا،
اور معاویہ کے کوفہ میں داخل ہو کر ممبر رسول پر جا کر بیٹھنے سے متعلق تھا۔ جب شہید صدر خطاب کے اس مرحلے میں پہنچے تو ان کی معنوی اور روحانی کیفیت بہت عجیب تھی۔ شہید صدر دھاڑے مار مار کر روتے تھے اور تمام اہل مجلس گریہ اوزاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مغرب کی اذان سنائی دیتی تھی تو ان کا گریہ رکتا تھا۔ لو كان علي يعمل لدنيا لقال والله إني أتعس إنسان لأني لم أحصل على شيء في مقابل عمر كله جهاد كله تضحية كله على شيء، لكنه لم يقل ذلك. قال لقد فزت ورب الكعبة إنها والله الشهادة، لأنه لم يكن يحسن بدنيا، كان يعمل لربه. والآن لحظة اللقاء مع الله، هذه اللحظة هي اللحظة التي سوف يلتقي بها علي مع الله سبحانه وتعالى، فيوفيه حسابه ويعطيه أجره، يعوضه عما تحمل من شدائد، عما خاشى من مصائب. أليس هذا الإمام هو مثلنا الأعلى؟ أليست حياة هذا الإمام ما خاشى من مصائب؟ أليس هذا الإمام هو مثلنا الأعلى؟ أليست حياة هذا الإمام هي السنة؟ سن 1969 میں آپ کی ایک کتاب اسلامی بینکاری شائع ہوئی، جس میں پہلی بار اسلامی بینکاری کے بارے میں فقہی نقطۂ نظر سے مکمل طور پر ایک اقتصادی نظام پیش کیا گیا۔ سود سے پاک بینکاری ایک بہت ہی مشکل موضوع ہے۔ آج تک بینکاری کے بارے میں میری معلومات کے مطابق یورپ اور دنیا اسلام میں باقر الصدر جیسی عمیق اور مکمل کتاب اس موضوع پر تحریر نہیں ہوئی، اور پہلی بار یہ کتاب 1969 میں کویت سے شائع کی گئی تھی۔ سن 1972 میں شہید صدر کی ایک اور کتاب منطق استقرائی کے قواعد کے نام سے شائع ہوئی، جس میں شہید صدر نے نظریہ معرفت کو جدید انداز میں پیش کرنے کی ایک کامیاب کوشش کی، اور یہ انداز فکر نظریہ معرفت میں مکتب ذاتی یا مکتب ذاتی کا نظریہ معرفت کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مکتب فکر میں سید باقر الصدر نے منطق طبعی اور معرفت الہی کے بنیادی مشترکات پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس کتاب کو تحریر کرنے میں شہید باقر الصدر کو 7 برس لگے۔ اس کتاب کی تعریف میں شہید باقر الصدر کے قریب ترین شاگردوں میں سے آیت اللہ سید حائری نے بھی مدد کی۔ اس کتاب میں شہید باقر الصدر نے نظریہ معرفت کے بارے میں یورپی جدید تحقیق و نظریات پر، خاص کر برٹرینڈ رسل کی کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ حوزہ نجف کو عبدالسلام عارف کے زمانے میں جو کسی حد تک آزادی حاصل تھی وہ زیادہ دیر برقرار نہ رہی۔ سن 1960 کے عشرے کے خاتمے کے ساتھ ہی حوزہ علمیہ نجف اور خاص کر سید باقر الصدر کو اپنی زندگی کے سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ظاہری بات ہے کہ فقہا اس نیابت کی حدود کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اللہ کے حضور انسان کی انفرادی ذمہ داریاں اور واجبات جیسے مسائل کے بارے میں شرعی حکم بیان کرنے کے معنی میں مرجعیت تمام علماء کے نزدیک متفقہ امر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مثلا اجتماعی مسائل میں اور خاص کر ملک کی نظم و نسق اور اسلامی حکومت کی تشکیل، مرجعیت اور عوام کے فرائض جیسے مسائل جو ولایت فقیہ کے نام سے مشہور ہیں، بعض مجتہدین ولایت فقیہ کو اس تعریف کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور بعض
نہیں کرتے۔ یہاں نجف اشرف سے باقر الصدر نے اپنے فقہی احتجاج کا آغاز کیا۔ یہ احتجاج حکومت اسلامی کی تشکیل کی طرف توجہ نہ دینے اور ولایت فقیہ جزی کے خلاف تھے۔ باقر الصدر نے روایتی فکر کے خلاف ایک شدید معرکے کا آغاز کیا، اور یہ معرکے امام خمینی کے نجف اشرف کی مسجد انصاری میں حکومت اسلامی کے موضوع پر دیے جانے والے دروس کے ہم زمان تھے۔ میری تحقیق کے مطابق تمام مجتہدین ولایت فقیہ کا نظریہ رکھتے ہیں۔ سید خوئی بھی ولایت فقیہ کا نظریہ رکھتے تھے۔ مجتہد ایسا نہیں جو ولایت فقیہ پر اعتقاد نہ رکھتا ہو۔ فقہا کے نزدیک ولایت فقیہ کی ادنا ترین حد اسلامی حکم کے نفاذ کی سرپرستی ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین حد ولایت فقیہ مطلقہ ہے، جو ولایت معصومین کا تسلسل ہے، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ کسی بھی مجتہد سے پوچھ لیں، جناب علی آپ مجتہد کو منصب قضاوت پر حق کے ولایت دینے کا نظریہ رکھتے ہیں؟ اس کا جواب مثبت ہوگا۔ اور دوسرا سوال، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے یا نہیں؟ جواب دیں گے واجب ہے۔ تیسرا سوال، جناب علی اگر حالات اسلامی حکومت کے قیام کے لیے موافق ہو جائیں اور عوام اسلامی حکومت کے لیے تیار ہو جائے، کیا اس صورت میں فقیہ پر واجب نہیں ہے کہ حکومت اسلامی تشکیل دے؟ ولایت فقیہ جزی کے قائل علماء کی رائے کے مطابق اس مجتہد کے لیے اگر حالات موافق ہوں ولایت فقیہ مطلقہ، حوزات علمیہ میں پروان چڑھنے والا امور سیاست کا وہ بیج جس نے صدیوں میں اپنی سیر طے کی اور شیعہ مسلمانوں کے سیاسی نظریے کی تقویت کا سبب بنا۔ ولایت فقیہ امور سیاست کے لیے شریعت کی ایک وسیع چار دیواری کا نام ہے، اور یہی عقیدہ شیعہ مسلمانوں میں عصر غیبت کے بعد سب سے بڑی تحریک اور پھر بعد میں اسلامی انقلاب و حکومت کے قیام کا سبب بنا، جس حکومت کے قیام پر باقر الصدر نے فرمایا تھا، آج انبیاء کا خواب پورا ہوا ہے۔ جو خواب تھا وہ پورا ہوا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہو جائے ہو جائے۔ سید باقر الصدر زندگی بھر جس خواب کی تعبیر کے لیے جیتے رہے وہ پورا ہوا۔ ایک اسلامی حکومت امام خمینی کے ہاتھوں وجود میں آئی۔ اس طرح کے خواب کم ہی تاریخ بشر میں تعبیر پاتے نظر آتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کریں کہ کتنی فکری تواضع کا مظاہرہ سید صدر امام خمینی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آپ ایران کے کسی بھی دیہات میں چاہیں تو مجھے ایک وکیل کے طور پر خدمت کا موقع دیں، میں حاضر ہوں۔ کیا ہماری پوری تاریخ میں اس قدر کسر نفسی، تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کسی قیادت نے کیا ہے، خواہ قیادت مرجعیت میں سے ہو یا غیر مرجعیت میں سے ہو؟ گزشتہ صدی میں اسلام کے سیاسی تصور کے بارے میں قم اور نجف کے علماء میں حوزی مدارج کے لحاظ سے دوسرے درجے پر فائز علماء بحث و تحقیق کیا کرتے تھے، جبکہ اکثر مراجع تقلید اور دیگر مجتہدین مجتہد کو حاصل ولایت کے دائرے کو صرف جزئی امور جیسے قضاوت اور فتاوی دینے تک محدود قرار دے کر انتظار امام پر اعتماد رکھنے کو کہتے تھے، جبکہ ولایت فقیہ مطلقہ کے اکثر انصار و مددگار عملی طور پر میدان سیاست میں ایسی ولایت جزئی کو ناقابل عمل سمجھتے تھے۔
اہل تشیع میں مرجعیت کا تصور امام زمانہ کی غیبت میں آپ کی نیابت کے طور پر پایا جاتا ہے۔ باقر الصدر کی تیسری پشت کے دادا سید صالح کو لبنان کے شہر شہور سے بغداد ہجرت کیے 300 سال گزرے۔ اس طویل عرصے کے دوران میں ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد واپس لوٹ کر لبنان نہیں آیا تھا، لیکن 300 سال بعد سید صالح کی تیسری پشت سے ایک شخصیت لبنان لوٹ کر چلی آئی، اور یہ شخصیت امام موسیٰ صدر تھے۔ لیکن وہ تنہا نہیں تھے جو لوٹ کر اپنے آباء و اجداد کی سرزمین لبنان چلے آئے تھے، بلکہ سن 1962 میں اسی خاندان کے ایک اور چشم و چراغ اپنے آباء و اجداد کی سرزمین اور اپنے چچا یعنی جناب موسیٰ صدر کے والد گرامی مرحوم صدر الدین صدر کی اولاد سے ملاقات کرنے چلے آئے تھے، اور یہ شخصیت سید محمد باقر الصدر تھے۔ لبنان میں قیام کے دوران ہی سید باقر الصدر اپنے چچازاد بھائی موسیٰ صدر کی بہن آمنہ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔